السلام علیکم سامعین، میں ہوں ڈاکٹر امجد طفیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہم آپ کے سامنے اس یوٹیوب چینل میں مختلف موضوعات پر بات کرتے رہتے ہیں اور آپ کو اتھینٹک معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے ویلاگ کا موضوع ہے اسلام آباد میں قتل ہونے والی یوٹیوب انفلوئنسر ثنا یوسف اور اس کے حوالے سے کیا مشہور عورتیں، نامور عورتیں تاریخ میں زیادہ قتل ہوئی ہیں بنسبت نامور مردوں کے؟ ایسا کیوں ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان پہ ہم بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر دبائیں تاکہ آپ کو اس یوٹیوب چینل کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ آتے ہیں آج کے بنیادی سوال کی طرف۔ اسلام آباد میں ایک اور یوٹیوبر کو مرڈر کر دیا گیا۔ 17 سال عمر تھی، چترال کی بنیادی طور پر رہنے والی تھی، تعلیم کے لیے اسلام آباد میں موجود تھی، یوٹیوبز پہ ویلاگز بناتی تھی، لوگوں کو اپنے خیالات سے آگاہ کرتی تھی۔ جس نے مرڈر کیا ہے وہ فیصل آباد کا ایک نوجوان ہے، اکارڈنگ ٹو پولیس سورسز۔ وہ ثنا سے ملنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا، ثنا نے اسے وقت نہیں دیا، وہ اس کے گھر کے باہر 7-8 گھنٹے ٹہلتا رہا، پھر زبردستی گھر میں داخل ہوا، اس کو 2 گولیاں ماری اور موقع سے فرار ہو گیا۔ لیکن 20 گھنٹے کے اندر پولیس نے CCTV کیمروں اور دوسرے جدید ذرائع سے سراغ لگا لیا کہ اصل میں کون ہے جس نے یہ کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خوبصورت اور نوجوان عورتیں جن کو ان کے کام کی وجہ سے شہرت مل جاتی ہے، وہ اس طرح کے تشدد کا شکار کیوں ہوتی ہے؟ اس سے پہلے ہم اپنے سننے والوں کے سامنے انسان کی نفسیات میں موجود اس تحریبی قوت پر تفصیلی بات کر چکے ہیں جیسے سیگمنڈ فرائڈ نے تھیناٹوس کا نام دیا تھا، جبلت مرگ کہا تھا۔ ہم سب میں ہے، اپنا زور دکھاتی ہے، کبھی ہم اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، کبھی سامنے والے کو مار دیتے ہیں۔ لیکن یہ سارا معاملہ ہے کیا یہ صرف ایک مرد کی ایک عورت سے حسد ہے، محبت کا معاملہ تھا؟ کیا واقعی دونوں میں کوئی ریلیشن شپ تھا، یا یہ ون سائیڈڈ تھی کہانی جس کو وہ جب اسے پراپر رسپانس نہیں ملا تو اس نے ثنا کا مرڈر کر دیا؟ اب ظاہر ہے اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں اور ہر آدمی اس طرح بات کر رہا ہے کہ جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں ان ڈیٹیلز کے سامنے آنے کے لیے پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک بہت اہم واقعہ اسی طرح کا ہوا تھا۔ ایک لڑکی نور مقدم کو مرڈر کیا گیا تھا اور اس کا جو مرڈر کرنے والا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ اس کا دوست تھا ظاہر جعفر۔ اس کو سزا بھی ہو چکی ہے اور باقی جو پروسیس ہوتے ہیں وہ جاری ہے۔ وہاں جو میجر وجہ تھی وہ منشیات کا استعمال تھا۔ اب ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ اگر عورت مرد کے درمیان کوئی معاملہ ہو جائے تو فوراً اسے جینڈر ایشو بنا دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو اصل پہلو ہے مسئلے کا وہ دب جاتا ہے۔ تو نور مقدم کے کیس میں بھی اصل مسئلے پہ بات نہیں ہوئی، اس لیے نہیں ہوئی کہ اس کو فوراً عورت مرد کا ایشو بنا دیا گیا، جبکہ ریئلٹی یہ تھی کہ دونوں منشیات کا استعمال کرتے تھے۔ منشیات کے استعمال کے بعد وہ اور بھی کچھ معاملات میں انوالو تھے، لیکن منشیات کا استعمال جو ہے یہ سب سے پہلے انسان سے اس کی
انسانیت چھینتا ہے، اور اس کے لیے صرف ایک چیز رہ جاتی ہے اور وہ ڈرگس ہے۔ تو یہ ہوا۔ اب یہاں ہمیں معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے، بظاہر اس میں کوئی اس طرح کی انوالومنٹ نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ لوگ نامور ہوتی خواتین کو غصے میں آ کے، حسد میں آ کے، نفرت میں آ کے قتل کر دیتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی کئی یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز کے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے جو خواتین تھیں اداکارائیں، ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے کافی سال پہلے ایک پاکستانی فلم انڈسٹری کی بہت خوبصورت اداکارہ تھی ناظرہ، اس کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ اور بھی خواتین ایکٹریسز جو ہیں ان کو مردانہ تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اب یہ کیا مرد کی سائیکی میں ہے کہ وہ مشہور ہوتی خاتون کو، نامور خاتون کو، ایک طاقتور خاتون کو برداشت نہیں کر پاتا؟ اچھا، اب سوال صرف یہ ہے کہ کیا وہ ایسا صرف عورت کے ساتھ کرتا ہے یا اس کا یہ رویہ مرد کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ تاریخ میں اگر ہم پیچھے کی طرف چلے جائیں تو بظاہر بہت کم خواتین جو ہیں وہ ہمیں طاقت کا سمبل بنتی نظر آتی ہیں، لیکن یہ چیز بہت نمایاں ہے کہ ان کی زندگی بہت شارٹ لیوڈ ہوتی۔ کلوپیٹرا سے لے کر رضیہ سلطانہ تک بہت کم وقت ملا ان کو حکومت کرنے کا، اپنی طاقت کا اظہار کرنے کا، اور پھر وہ وینش ہو گئی۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اور انسان اپنے اندر کی وہ کون سی حرص ہے جس کو دبانے کے لیے، سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ اس پر مختلف ماہرین نفسیات مختلف طرح سے اظہار خیال کرتے ہیں۔ فرائیڈ اسے کہے گا کہ یہ کوئی انکانشیس میں دبی ہوئی باتیں ہیں جو اس طرح کے کام کراتی ہیں۔ ویلہم رائخ کہے گا کہ چونکہ لوگوں کو اپنی جنسی جبلت کے اظہار کا پورا موقع نہیں ملتا تو اس لیے وہ اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ ایرک فرام شاید یہ کہے کہ اس میں معاشرہ انوالو ہے، ہمارا معاشی نظام انوالو ہے۔ اور اگر ہم مذہبی لوگوں سے بات کریں تو وہ اسے شاید ہمارے گناہوں کا نتیجہ قرار دیں۔ وہ یہ کہیں کہ سوسائٹی میں چونکہ دین پر عمل نہیں ہو رہا، دینی اقدار کو لوگ اپنا نہیں رہے ہیں، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اس کا یہ نتیجہ ہے۔ کسی لا کے ایکسپرٹ سے، وکیل سے یا پولیس فورس کے کسی آدمی سے اگر آپ بات کر لیں تو وہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ کیونکہ ہمارے ملک میں قانون کا نفاذ نہیں ہوتا، طاقتور لوگ جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں، وہ مختلف ذرائع استعمال کر کے قانون کو اپنے حق میں مولڈ کر لیتے ہیں، اس لیے یہ ہوتا ہے۔ اب ایک لیول پہ تو ہم کہیں گے کہ یہ سارے جو باتیں ہیں یہ ہیں اور ہوتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو مسئلہ، جو پوائنٹ میرے ذہن میں ہے اور جس کو پر میں غور کرتا ہوں، اور یہ غور میں کرتا ہوں نفسیات کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور ادب کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، کہ میں نے مکتور بھر دنیا کا جو ادب ہے ٹرانسلیشنز کی شکل میں اردو اور انگلش وہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، اردو ادب کو پڑھا ہے، پنجابی ادب کو پڑھا ہے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اب بھی کرتا ہوں کہ انسانی نیچر بنیادی طور پہ ہے کیا۔ اب یہ جو مرڈر ہے یہ انسان کا ایک بہت ہی انتہا پسندانہ کردار ہے، یعنی ہم بہت سے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں، ہم بہت سے لوگوں سے اختلاف رکھتے ہیں، ان سے ڈفرینس کا اظہار کا موقع بھی مل جاتا ہے، زیادہ تر زبانی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی کبھی جسمانی طور پہ بھی بات آ جائے، لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ جائے، لیکن قتل کر دینا اور سوچ کے قتل کر دینا یہ بڑا نازک سوال ہے۔ دیکھیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی سے کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے لیکن وہ پلانڈ نہیں ہوتا، وہ اشتعال میں آ کے کر دیا جاتا ہے۔ یہاں جو ثنا یوسف کا قتل ہے یہ ہمیں پلانڈ نظر آتا ہے،
کہ وہ لڑکا جو ہے وہ بھی ینگ ہے، جو ثنا سے مسلسل رابطے کی کوشش کر رہا تھا. اس کے گھر کے باہر ٹہلنے کی فوٹیج بھی موجود ہے، اور ثنا جو ہے وہ اسے وقت نہیں دے رہی تھی، اس سے مل نہیں رہی تھی، اور پھر وہ زبردستی اس کے گھر میں گھستا ہے اور اسے گولیاں مار دیتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ایک سوال جو بالکل سامنے کا ہے وہ یہ کہ وہ گن لے کے آیا تھا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ہر حال میں اس سے ملنا چاہتا تھا، اور اگر یہ نہیں ملتی، اس سے بات نہیں کرتی، اس کے ساتھ رابطے میں نہیں آتی، تو پھر وہ اسے ایلیمینیٹ کرنا چاہتا تھا، مارنا چاہتا تھا. تو ایسا کیوں ہے کہ آپ ایک جیتے جاتے آدمی کو موت کی نیند سلا دینا چاہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر اس کی فطرت میں ایک چیز مردے کو دیکھ کے لطف لینے کی بھی ہے. لوگ مری ہوئی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. کچھ لوگ مرے ہوئے جانور دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، کچھ بہتا ہوا خون دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور چند ایک ہیں جو اپنے ہاتھ سے یہ کام کر کے خوش ہوتے ہیں. تو ان کے اندر کی جو ایک بگاڑ ہے، اور ہم اسے بگاڑ کہیں گے، یہ کوئی نارمل رویہ نہیں ہے، یہ اب نارمل رویہ ہے، وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ اس سمجھ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس صورتحال میں اپنے بچوں کی جو تربیت ہے اس پر توجہ دینی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ینگ بچے جو ہیں ان میں کہیں ڈسٹرکٹیونیس زیادہ تو نہیں ہے، وہ زیادہ اگریشن کا اظہار تو نہیں کرتے، وہ اپنی بات منوانے کے لیے وائلنٹ تو نہیں ہو جاتے. اور اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں ان کو سلیقے سے، تہذیب سے ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اپنی بات کو نان وائلنٹ وے میں کیسے بیان کیا جاتا ہے، دوسرے کو کیسے ہم لڑے جھگڑے بغیر بھی اپنی بات سمجھا سکتے ہیں.